آپ ہم اسلام نہیں پہچان پائیں گے جب تک کہ کفر کا مزاج بھی نہ پہچانے. دونوں چیزوں کو دکھانا ہوگا. اب ہمیں کہا جاتا ہے صاحب رقیق جملے بولتے ہیں, یہ مثلا ایک لفظ بولتے ہیں کہ جی تبرہ کرتے ہیں. اچھا میں کیا کہوں کہ اس ممبر سے تو مجھے اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہے نا جی. تبرہ میرے سنی بھائیوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, تبرہ ہمارے ہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی طرح واجب ہے. آپ کو تبرہ سمجھنا پڑے گا کہ تبرہ کہتے کیسے ہیں. مہذب لوگ, پڑھے لکھے لوگ گالیاں نہیں دیتے. پوری دنیا میں قابل ترین لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے ہاں تبرہ واجب ہے. تبرہ کا مطلب گالی دینے نہیں ہے, گالی دینا تبرہ نہیں ہے. تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے. تبرہ یہ کہلاتا ہے, تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ہے اس سے وابستہ ہو جاؤ, یہ تولا ہے. جو نااہل ہے اس سے دور ہو جاؤ, یہ تبرہ ہے. بھئی پہچانیں گے تبھی تو دور ہوں گے جی. ہر خوبیوں سے قریب ہونے کا حکم ہے, اسے تولا کہا جاتا ہے. اور ہر برائی سے, ہر خوبی سے قریب ہونے کا حکم ہے, اور ہر برائی سے دور ہونے کا حکم ہے, اسے تولا اور اسے تبرہ کہا جاتا ہے. جی گالیاں دینا یا کوئی رقیق بات کرنا یہ بالکل ہرگز. اور پھر میں آپ سے کیا عرض کروں کہ یہ فطری مسئلہ ہے. جس کے ہاں صرف تولا ہی تولا ہے اور تبرہ نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں بند گلی میں جا کھڑا ہوتا ہے. اسے کہیں نہ کہیں شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جس کے ہاں یہ دونوں جذبے پائے جاتے ہیں, حب بھی ہے اور بغض بھی ہے. نبی مکرم سے تو ایک اعرابی نے آ کے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کے بہت دیر تک سیکھوں سمجھوں, آپ مجھے کھڑے کھڑے بتائیے اسلام کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ حل الدین الا الحب والبغض, دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے. بھئی دین یا محبتوں کا مجموعہ ہے یا دین نفرتوں کا مجموعہ ہے. اور یہ انسان کی فطرت کا مسئلہ ہے. یعنی ہم یہ کر رہے ہیں, جو لوگ یہ بات نہیں, ہماری بات اس لفظ سے تھوڑا سا چڑے سے ہیں, میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. چاہے وہ 1 2 4 5 نام مشترکہ ہوں جنہیں ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے اور آپ بھی اچھا نہیں سمجھتے, مگر 1 2 4 5 نام ضرور ایسے ہیں. بھئی یزید کو ہی لے لیجئے. یزید سے نفرت کیا مسلمان نہیں کرتا؟ اسی نفرت کو تبرہ کہا جاتا ہے. فطری طور پر ہم سب کمال طلب ہیں, کمال جو ہیں, ہمارے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے. ہم سب خوبیوں کو پسند کرتے ہیں, ہم سب برائیوں سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فطرت ہے. اب کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر کے گھر چلا جاتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے. اللہ نے ایسے ہی ہم میں سے کون ہے جو جھوٹ سے نفرت نہیں کرتا جی؟ کون ہے جو جھوٹ سے نفرت نہیں کرتا؟ قرآن مجید میں لعنت پر کتنی آیتیں ہیں. کیا کریں گے ان آیات کو؟ کہاں لے جائیں گے لعنت والی آیات کو؟ الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں, اولئک لعنہم اللہ, ان پر اللہ لعنت کرتا ہے جی. تو آپ ذرا تلاش کیجئے کہ رسول اللہ کو اذیتیں کس نے پہنچائیں. رسول اللہ کو اذیت پہنچانے والا کم سے کم یزید تو ہے جی, یا اس طرح کی اس قبیل کے لوگ. تو جس نے بھی, تو لعنت کی آیات کو کہاں لے جائیں گے؟ کوئی ایک سائٹ ہے, اس کے اوپر ری بورن اہل بیت کے نام سے, اہل بیت کے نئے چاہنے والوں کی ایک سائٹ جو نئے اہل بیت کی طرف آئے ہیں, تو انہوں نے اپنے احساسات ڈالے کہ ہم کیوں اس مکتب کی طرف آئے. تو ان میں سے ایک لکھتا ہے کہ میں قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچا, لعنہم اللہ یلعنہم اللائنون,
کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں ایک مسجد میں گیا, میں نے کہا جی مفتی صاحب یہ قرآن کی آیت ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لعنت, جن کو اللہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگ ہیں جو لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر جو لائنون ہیں, لعنت کرتے ہیں ان پہ جو ملعون ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو لعنت کرنے والے ہیں؟ ان کا نہیں, خبردار ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے. ان کا بھئی یہ آیت ہے, قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو لعنت کرتے ہیں. ان کا بھئی نہیں, ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے, خبردار بدتمیزی نہیں کرو, کسی سے کے اوپر لعنت نہیں ہوتی. تو ایک اور جگہ گئے تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے. تو کسی نے کہا صاحب ایسے ایسے چاہیے, تو وہاں بھی کچھ لوگ, تو وہ آ گئے کہ جہاں ہاتھ کھول کے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا جی آپ اس آیت پہ عمل کرتے ہیں؟ کہنے جی ہم اس آیت پہ عمل کرتے ہیں, ہم اس آیت پر عمل کرنا اپنے دین کا حصہ مانتے ہیں. تو کہاں لے جائیں گے قرآن؟ مباہلہ میں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ جی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت, لعنت اللہ کی ہے, قرار یہ دیں گے. بھائی رحمت اللہ کی ہے, آتی رحمت للعالمین کے ذریعے. رزق اللہ کا ہے, ملتا ان سے ہے. علم اللہ کا ہے, ملتا ان سے ہے. ایسے ہی لعنت اللہ کی ہے, بھیجتے یہ ہیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ نصارائے نجران سمجھدار تھے, وہ جانتے تھے کہ لعنت کا مطلب ہے مفقود ہو جانا, لاپتہ ہو جانا. لعنت عزیزان گرامی رحمت کی ضد ہے. کسی کی زندگی میں رحمت اور برکت ہو اور اس کی ضد اگر آ جائے تو اسے لعنت کہا جاتا ہے. یعنی اب رحمت اور برکت اور لعنت کا فرق بہت روشن بتا دوں. برکت کہتے ہیں امام حسین کی زندگی کو, اور لعنت کہتے ہیں یزید کی زندگی کو. جس پر لعنت ہو اس کا وجود ہی مٹ کے رہ جاتا ہے.